جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم سعادت حسن منٹو کے ایک بڑے یادگار افسانے ٹھنڈا گوشت کے تنقیدی جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹھنڈا گوشت افسانہ منٹو کے ایک افسانوی مجموعے ٹھنڈا گوشت میں شامل ہے، اور یہ اس افسانوی مجموعے کا یہ نمائندہ افسانہ ہے، اور اس افسانے کا انتساب انہوں نے اسی افسانے کے جو نمائندہ مرکزی کردار ایشر سنگھ ہے اس کے نام پر کیا ہے، اور ایشر سنگھ کے نام پر انتساب کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: ایشر سنگھ کے نام جو حیوان بن کر بھی اپنی انسانیت کھو نہ سکا۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ایشر سنگھ ہے، جس کے نام سے مجموعے کا انتساب ہے۔ منٹو ایک تلخ حقیقت نگار ہونے کے ساتھ ساتھ جنسی، نفسیاتی اور تقسیم برصغیر کے حوالے سے افسانوی کہانیاں لکھ کر شہرت دوام پا چکے ہیں۔ اگرچہ منٹو پر فحش افسانے لکھنے کے حوالے سے تنقید بھی کی جاتی ہے، مگر ٹھنڈا گوشت افسانہ منٹو کا وہ جنسی افسانہ ہے جو فسادات کے موضوع کو سموئے ہوئے ہے، اور فسادات کے دوران جس طرح قتل و غارت اور آبرو ریزی ہوئی، یہ ساری صورتحال ہمیں اس افسانے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار ایشر سنگھ فسادات میں لوٹ مار کرتا ہے، ایک مکان میں 6 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ 7واں فرد ایک خوبصورت لڑکی ہے، ایشر سنگھ اسے قتل کی بجائے کندھے پر ڈال کر جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا چاہتا ہے، مگر اسی دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی خوف کے مارے مر چکی ہے۔ وہ اپنے سلوک پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ وہ ایک مردہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا۔ ایشر سنگھ کا داخلی کرب اس کے ضمیر کی سرزنش کی صورت میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس حوالے سے طلعت پروین اپنے تحقیقی مقالے اردو افسانے پر تقسیم ہند کے اثرات میں لکھتے ہیں: منٹو نے انسان نما حیوان کی حیوانیت پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ فسادات میں انسان نہ رہ کر حیوان بن گیا تھا۔ قتل و خون اور ظلم ان کے لیے بہت ہی عام اور معمولی سی بات بن گئی تھی۔ افسانے کا مرکزی کردار ایشر سنگھ اس مردہ لڑکی کے جسم کو وہیں چھوڑ کر اپنی محبوبہ کلونت کور کے پاس جاتا ہے، مگر اس بار وہ کلونت کور کی خوبصورتی اور رعنائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ وہ کلونت کور سے جنسی فعل سر انجام دینے کے قابل نہ رہا۔ مردہ لڑکی والے واقعے نے اسے اس حد تک متاثر کیا تھا کہ وہ نفسیاتی اور جنسی طور پر نامرد ہو چکا تھا۔ کلونت کور غصے میں آ کر ایشر سنگھ سے ساری بات وہ پوچھتی ہے، اور پھر غصے میں آ کر ایشر سنگھ کے کرپان سے اسے قتل کر دیتی ہے۔ اس افسانے میں منٹو کی کردار نگاری عروج پر نظر آتی ہے۔ ایشر سنگھ کے کردار کے بارے میں طلعت پروین اپنے مقالے اردو افسانے پر تقسیم ہند کے اثرات میں لکھتے ہیں: ایشر سنگھ انتہائی غلط کام کرنے کے باوجود قاری کی ہمدردی سمیٹ لیتا ہے۔ اگرچہ کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ایشر سنگھ نے 6 آدمیوں کو قتل کر دیا، مگر اسے ذرا افسوس نہ ہوا، مگر جب وہ ایک مردہ لڑکی کے جسم سے مباشرت کرنے لگا تو اس عمل نے اسے نفسیاتی طور پر توڑ کر رکھ دیا، اور وہ جنسی طور پر بھی ناکارہ ہو گیا۔ اس عمل کی حقیقت ہونے یا نہ ہونے پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، مگر منٹو نے فسادات کے دوران کے حالات کی سنگینی کو بھرپور انداز میں پیش کیا ہے۔ ایشر سنگھ سنگین جرائم کا ارتکاب کر چکا تھا، اس کے ضمیر پر خراش تک نہ آئی، مگر لڑکی کے ٹھنڈے جسم نے اس سے مردانگی چھین لی۔ دراصل منٹو نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان چاہے حیوانیت کی سطح سے بھی نیچے چلا جائے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسانیت زندہ رہتی ہے۔ یہی انسانیت ایشر سنگھ کی نامردی کے روپ میں سامنے آئی۔ افسانے میں انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کو نئی معنویت کے ساتھ کھولا گیا ہے۔ فسادات کے دوران حیوانیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انسان نے قتل و غارت کی، مگر وہ مکمل طور پر انسانیت سے محروم نہ ہو سکا۔ شکریہ۔